السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں علی سرور۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے کہا ہے کہ سابق حکمرانوں نے قرض لے کر ہمیں غلام بنا دیا ہے۔ اور دوسری طرف بات کریں منی بجٹ کے حوالے سے تو حکومت منی بجٹ لانے کو تیار ہے۔ اتحادی کیا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اور ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو چکی ہے، اس لیے 23 مارچ کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ 23 مارچ اس لیے بہت اہم ہے کہ لانگ مارچ کرنا ہے اپوزیشن نے، پی ڈی ایم نے، جبکہ سولو فلائٹ کے لیے تیار ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ بلاول نے کہا ہے 5 جنوری کو لاہور سے آغاز کریں گے اور اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ جبکہ آج شیخ رشید نے بہت اہم پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہوگی۔ طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، ہر پارٹی چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے سر پر ہاتھ رکھے۔ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ منتخب حکومت کا ساتھ دے گی۔ کچھ نہیں ہونے والا، عمران خان ڈنکے کی چوٹ پر 5 سال پورے کریں گے۔ اس پر ہم بات کریں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ممبر سندھ اسمبلی بلال غفار صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ شمی ممتاز صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے، ممبر ہیں سندھ اسمبلی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بلال غفار صاحب، یہ آج وزیر اعظم صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ سابق حکمرانوں نے قرض لے کر ہمیں غلام قوم بنا دیا ہے، جی بلال غفار صاحب۔ جی شکریہ علی سرور صاحب، شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پاکستان کے اوپر جو قرضہ لیا گیا، جو ہم جب اسمبلی میں آئے اور ہماری حکومت آئی تو اس وقت آپ کا صرف بیرونی قرضہ 95 ارب ڈالر کا تھا، اور جو پاکستان کی جو اکنامی تھی وہ تباہی تھی۔ نہ صرف معیشت کا برا حال تھا، بلکہ آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ گیس سیکٹر ہو، چاہے وہ پاور سیکٹر ہو، یا پھر وہ حکومتی ادارے ہوں جس طرح پی آئی اے، معاوضہ، آپ کا ریلویز، وہ سب تباہی پہ طرف تھے۔ یہ اس کی صرف 2 وجوہات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں 80% جو وجہ بنتی ہے وہ آپ کی بیڈ گورننس اور کرپشن کی وجہ بنتی ہے۔ درست۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی سابق حکمران، چاہے وہ نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، آصف زرداری ہو، پیپلز پارٹی ہو، ان کی حکومت میں جب ان کی حکومتیں آتی ہیں تو ملک کنگال ہو جاتا ہے، لیکن پرسنل کیپیسٹی میں یہ امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ چاہے شریف فیملی ہو یا یہ آپ کی زرداری ان کو ہو، یہ جو فیملی انٹرپرائز کا طریقہ ہے، یہ پالیٹکس ان کا جو ہے ایک فیملی کوپریٹ اسٹائل کرنے کا ان کا پالیٹکس ہے، جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کرپشن کرو، اپنی جیبیں بھرو، اور پھر جب ان سے عدالتیں ان سے سوال کریں، عدالتیں ان سے منی ٹریل کا پوچھیں، جب ایسٹ بیونڈ مینس کی بات آئے تو یہ صرف نہ عدالتیں پہ دباؤ ڈالتے ہیں، بلکہ جو گری ہوئی حرکتیں ہوتی ہیں، جو اوچھے ہے نا، جو مینز ہوتے ہیں، وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے، یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کا ویژن ہے، اس ویژن کے حساب سے جو اینٹی کرپشن کا جو ہماری مہم ہے وہ چلتی رہے گی، اکاؤنٹیبلٹی کی جو مہم ہے وہ چلتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو ملک بہتر ہوا ہے، اگلے 1.5 سال میں ملک مزید بہتر آپ کر دیں گے، اور آپ سمجھ رہے ہیں عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کے مطابق یہ ملک چل رہا ہے۔ شمی ممتاز صاحبہ، کیا کہیں گے اس پر آپ کہ یہ جو بات کر رہے تھے بلال غفار صاحب کے، اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت تھی اور اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی، یہ جو بات انہوں نے کی کہ ملک قرضوں کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے جبکہ ان کی اپنی جائیدادیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بھائی بہت محترم، میں ہمیشہ عزت کرتی ہوں، کرتی رہوں گی، لیکن تھوڑی سی سچائی کی اگر ہم راہ اپنا لیں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوگا۔ پہلے پاکستان کا بچہ شاید کچھ ہزار کا مقروض تھا، اور اب پاکستان کا بچہ جو ہے اب لاکھوں کا مقروض ہے۔ یہ پاکستان نے ترقی کی ہے، پاکستان کی معیشت نے ترقی کی ہے، اور 3 سال میں جو پاکستان کا حال ہوا ہے
ہم یہ جانتے ہیں کہ جو یہ نام لیتے ہیں بار بار، چاہے پی ایم ایل این کا لیں اور جس طرح یہ پیپلز پارٹی کا نام لیتے ہیں، اگر میں نام لینے پہ آ جاؤں تو میں بھی بہت سارے نام لے سکتی ہوں، علیمہ اینڈ کمپنی اور جہانگیر ترین اینڈ کمپنی اینڈ خسرو بختیار اینڈ کمپنی اور علیم خان جو پنجاب کے ہیں وہ کمپنی، بہت ساری کمپنیاں ہیں جو ان کے ابھی پھل پھول رہی ہیں اور پھلتی پھولتی رہی ہیں۔ کرپشن کی جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں، احتساب کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے احتساب کا عمل کے پی میں آتے ہی انہوں نے بند کیا تھا، احتساب کمیشن بند کر دیا تھا انہوں نے۔ اور جس طرح یہ کرپشن کا نعرہ لگاتے تھے، 126 دن انہوں نے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کرپشن کے آئی ایم ایف کے خلاف نعرے لگائے اور کہا کہ جی ہم تو خودکشیاں کر لیں گے لیکن وہاں نہیں جائیں گے، اور پھر اس کے بعد میرے بھائی نے یہ بھی دیکھا کہ جی 200 لوگوں کی بڑی اچھی معاشی ٹیم تھی ان کی جو کہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا تھا، جس نے اس کا جو جواب آیا کہ جی اچھا وہاں ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نہیں ملی، ہمیں صوبائی گورنمنٹ ملی جب پہلے الیکشن تھے 13 والے کہ ہم سیکھ کے جائیں گے، چلیں وہ بھی ہو گیا، پھر اب آپ سیکھ بھی گئے، 18 سے لے کے 23 والا دور چل رہا ہے، 3 سال گزر چکے ہیں، ڈالر کہاں پہنچا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت کہاں پہنچی ہے، جو کرپٹ لوگ تھے وہ سب اندر ہیں یا عدالت کے مقدمات بھگت رہے ہیں، تو پھر اب کرپشن کون کر رہا ہے؟ پہلے کہتے تھے 10 ارب روز کی کرپشن ہوتی ہے، تو میرے بھائی 3 سال میں 365 دن کے حساب سے 3 سال کے دن گن لو، 10 ارب کے حساب سے ہمیں حساب تو دے یہ دو۔ بالکل ہاں یہ لیکن یہ جو سوال آپ اٹھا رہی ہیں بلال غفار صاحب، یہ آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس دور میں کرپشن نہیں ہو رہی ہے؟ سابقہ ادوار میں تو ضرور ہوئی ہے اور احتساب بھی بالکل بلا تفریق جاری ہے۔ احتساب کا ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور جو نیب کا جو چیئرمین ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی مشاورت سے بناتا ہے۔ جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اداروں پہ پریشرائز کر کے اپنی مرضی کا ڈیسیشن لیتے ہیں، جب ان کو عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے تو کہتے ہیں ادارے آزاد ہیں، عدالتیں آزاد ہیں۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے نون لیگ کا وتیرہ، اور کہ جب ان کے اوپر کوئی کیسز ہوتے ہیں تو وہ کس طرح وہ پریشرائز کرتے ہیں، وہ آپ کو جسٹس قیوم کا بھی کہانی پتہ ہے۔ اور اب ایک اور آپ نے پروپیگنڈا دیکھا جو مریم نواز اور ان کی سیل نے ناکام کوشش کی، اور 7 تاریخ کو جو رانا شمیم کا جو کیس ہے اس کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ سب کے سامنے آ گئی ہیں، اور اس پہ توہین عدالت کا بھی کیس لگنے جا رہے ہیں۔ شمیم ممتاز جو ہے نا میری کولیگ ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں 2-3 چیزیں کہ یہ نام بڑے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ان کے یہاں کرپشن ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی دفاع میں کوئی بات نہیں کی بلکہ انہوں نے دوسری کاؤنٹر نام دے دیے کہ اگر ہمارے ہیں اگر پیپلز پارٹی میں کرپشن ہے تو پی ٹی آئی میں یہ لوگ ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں۔ اومنی گروپ کا مجھے جواب دے دیں، زرداری سسٹم اینڈ کمپنی، اوپن شٹ کیس، فیک اکاؤنٹ کیس جس میں 41 ارب روپے کے جو منی لانڈرنگ ہے، کس طرح اس میں زرداری اینڈ کو بینیفیشری ہوئے، چاہے وہ ٹریکٹر سبسڈی ہو، چاہے وہ فیک اکاؤنٹ سے زرداری اینڈ کمپنی کے، یا ایون اپنی جو فیملی کے جو خرچے، ایون جو صدقے کے بکرے ہیں وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے دیے گئے ہیں۔ یہ آپ جا کے وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ تو پڑھیں۔ اچھا اس میں لیکن بلال غفار آپ نے بھی انہوں نے جو نام لیے، آپ نے کہا کاؤنٹر میں نام لے دیے، تو آپ بھی ان کا جو جن کے نام لیے ہیں شمیم ممتاز صاحبہ نے، ان کے حوالے سے آپ بھی بات نہیں کر رہے؟ بتائیں کہ آصف زرداری صاحب کی وہ کون سی روزگار ہے، وہ کون سے سورس آف مین ہے کہ وہ آج اربوں اور خربوں روپے کے مالک ہیں؟ سب کو پتا ہے کہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، یہ مجھے بتائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ذمہ دار ہوں میں اور زمینوں کا مالک ہوں، اور نہیں کون سی زمینیں سب کو پتا ہے، وہ میں نہیں منہ کھولنا چاہتا کہ وہ پھر میں نا بامبے سنیما کی وہ ٹکٹ کا میں وہ ذکر کروں گا تو لوگوں کو برا لگے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک کیس بنایا تھا، یہ ثابت کیوں نہیں ہو رہے پھر یہ بلال غفار صاحب؟ ایک منٹ میری بات سن لیں۔ پیپلز پارٹی کے اوپر جتنے بھی کیسز بنے اس میں ایک بھی پی ٹی آئی نے نہیں بنایا، وہ سارے کیسز سابقہ ادوار کے، بالکل یہ بات تو ضرورت ہے۔ نمبر 1 نمبر 2 وہ مشہور زمانہ کیس جو ان کے آج کل بڑے دوست بنے ہوئے پی ایم ایل این،
उस वक्त FIA वजीर दाखिला चौधरी निसार अली की सरबराही में बना था अयान अली केस, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। वो किधर है अयान अली? क्यों इतना दिफा किया था पीपल्स पार्टी ने? आप वो JIT पढ़ें, फेक अकाउंट। तो इसमें सर कार्रवाई किसने करनी है? इस तमाम बातों में बिलाल कार्रवाई किसने करनी है? अली सरवर साहब, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पिछली हुकूमतों की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जिसकी वजह से हम ब्लैक लिस्ट में जा रहे थे, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कारनामा, क्या हमने पाकिस्तान को फैक्टिव में ब्लैक लिस्ट होने से बचाया। ग्रे लिस्ट में जी मौजूद है। इस पर मैं चाहता हूँ शमीम मुमताज रिप्लाई करें, फिर मैं आसिफ बाजवा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ हैं। इस पर तो रिप्लाई कर दिए शमीम मुमताज साहब। ये तो काउंटर वाली बात हो गई कि आपने जो नाम लिए बिलाल गफ्फार साहब नहीं बोल रहे उन पर, और वो जो कह रहे हैं ओमनी ग्रुप और दीगर। हाँ, मैं बात करती हूँ। बिलाल गफ्फार बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगर हमने डिफेंड किया है तो ये भी बता दें रिंग रोड का क्या हुआ, BRT का क्या हुआ, और जो फॉरेन फंडिंग केस था उसका क्या हुआ। पुरानी बातों को ये दिफा, उन्होंने जवाब आपकी बातों का भी नहीं दिया कि वो जो जितनी माफियाज और जितनी कंपनियां थी, खाद और चीनी और सब कुछ, उसका भी इन्होंने कोई जवाब नहीं। कार्रवाई तो नहीं हुई, जाहिर है वो भी फिलहाल तो इस तरह है कि इल्जामात तो है। अब गारमेंट आपकी है बिलाल गफ्फार साहब, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है ना कि गारमेंट आपकी है, वो ओमनी ग्रुप हो या अयान अली हो या दीगर हो। नहीं, अली सरवर मेरी बात पूरी, अली सरवर जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ये BRT और छोड़ दे, इन्होंने अभी बात की तो मैं भी फिर पूछ सकती हूँ कि हरीम शाह वजीर आजम की कुर्सी पर क्यों बैठी थी, वो उनका क्यों नहीं अभी तक पता चला कि किसके वसाइल थे जो वहां पहुंची थी। वो देखें बिलाल भाई, अगर बात करेंगे ना तो फिर बनी गाला का खर्चा बताएं मुझे कि वो कौन से आपके चेयरमैन साहब कौन से पीछे से जद्दी पुश्ती अमीर थे जो बनी गाला का खर्चा चल रहा है, वो कनालों पे कैसे बन गया बनी गाला। अब आप कह देंगे जी विरसे में मिला, बीवी ने तोहफे में दिया। तो भाई इस तरह तो बहुत सारी बातें मैं भी करने पर आऊंगी ना, ऐसी बातें करें। ये तो फिर बीवी, तो बिलाल गफ्फार फिर बीवी वाली बात तो आ जाएगी, तो फिर उस तरफ भी है। फिर वो कहेंगे जी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब के पास भी जाहिर है एक वज़ीर आज़म की बेटी थी, वो बहुत कुछ था उनके पास। नहीं, फिर मैं पूरा शिजरा खोल के बैठूंगी फिर अली सरवर, अगर बिलाल गफ्फार ऐसी बात करेंगे। हम बड़े एहतराम से, बड़े भरम से हम दोनों इस वक्त बात कर रहे हैं। ये सिर्फ टोटल, मैंने एक सवाल पूछा था, पाकिस्तान में रोज 10 अरब की करप्शन होती थी, मुझे बता दें 3 साल में वो रुक गई होगी। इस पर मैं आता हूँ, अच्छा इस पर मैं आ रहा हूँ, मैं इस पर आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आसिफ बाजवा और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी मौजूद हैं। बाजवा साहब, डील की बहुत बातें हो रही हैं और मिनी बजट भी आने वाला है, इस पर भी आज 2 तकारीर हुई है सेनेट में, असेंबली में। कहा जा रहा है जी नून लीग की कोई डील हो गई है, उसके बाद मियां साहब ने वापसी का फैसला किया है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से जरा ये बता रहे हैं कि जी जो जमानती हैं यानी शहबाज शरीफ साहब, जिनकी जमानत पर वो गए थे बाहर नवाज शरीफ साहब दवाई लेने और आज तक वापस नहीं आए, हशाश बशाश हैं, तो हुकूमत ये कह रही है कि जी उनको लाने के लिए अब जमानती को पकड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। बात यह है कि सबसे पहले PTI के वज़रा को और उनके मशीरों को और उनके जो मुआवनीन ख़ुसूसी हैं, हालांकि उन सब की मीटिंग्स होती रहती हैं और इमरान नियाज़ी साहब जो है वो कैबिनेट की मीटिंग नहीं कॉल करते, वो तो सिर्फ मुआवनीन ख़ुसूसी की मीटिंग कॉल करते हैं जो नॉन इलेक्टेड पर्सन है, और उनको जो वो एडवाइस करते हैं कि आपने मीडिया पे बैठ के तो बस गालियां देनी है और इंसल्ट करनी है और बस लोगों को मतलब ये चोर और करप्शन का जो खेल है वो खेलते जाना है। पहले तो ये अपना बयानिया एक कर लें और ये बता दें कौम को कि क्या इन्होंने भेजा था मियां नवाज शरीफ साहब को या ऑनरेबल कोर्ट ने भेजा था। ये अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि किसने भेजा था। मियां नवाज शरीफ साहब नहीं सर, उसका तो जवाब दिया था, उसका जवाब तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान दे चुके हैं कि जी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हमने इजाजत दी थी। देखिए बात यह है, तो फिर ये मैं कभी ये कहते हैं कि अदालत ने भेजा, हमने नहीं भेजा, कभी कहते हैं कि हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भेजा, कभी ये कहते हैं कि हम उनको अदालतों के जरिए से मना किया। अगर इनके पास हालतें मौजूद है और जिन्होंने एक बाकायदा ऑर्डर के तहत मियां नवाज शरीफ साहब को बेल मंजूर करके उनको इजाजत सर चलें ठीक है, वो तो माजी है। अब हाल का बता दें कि जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आज शेख रशीद साहब ने तो साफ कह दिया कि
کہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہوگی، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، خام خیالی ہے ان کی کہ شاید ان کے طرف ہاتھ آ گیا ہے ان کا، اور لیکن ظاہر منتخب حکومت اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، ان کے ساتھ موجود ہیں وہ. میں عرض کرتا ہوں، آج سے تقریباً 6-7 ماہ قبل میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام اکابرین، جن میں لیڈرشپ بھی ہے اور جن میں ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹر سب لوگ موجود ہیں، انہوں نے سختی سے یہ منع فرما دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے آفیسرز کے ساتھ ملاقات نہیں کرے گا. سر ملاقات نہیں کرے گا، لیکن سر بالکل صحیح ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کے بارے میں تو سر بارہا کہا گیا ہے کہ رات کے اندھیروں میں خفیہ ملاقاتیں رہی ہیں ان کی. یہ رومر ہے نا، یہ سیاسی لوگوں کے خلاف ایسی باتیں ہوتی ہیں. آج اس کے بعد جب ایک دفعہ یہ کہا گیا کہ یہ فلاں فلاں تمام پارٹیز کے لیڈران ملے ہیں، اور جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ملے اور میاں شہباز شریف صاحب بھی ملے، یہ میں نے جو بات کی ہے میاں نواز شریف صاحب کے متعلق، یہ اس ملاقات کے بعد کی بات ہے. بالکل، لیکن اب صورتحال یہ ہے بھائی صاحب، صورتحال یہ ہے کہ آپ کے اپنے ایم این اے جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں کہ 23 مارچ سے پہلے میاں صاحب پاکستان میں ہوں گے، اور اسی طرح عطاء الرحمان سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی کہا JUFA کہ جناب ہمارے لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی 23 مارچ، اس سے پہلے یہ حکومت گھر جا رہی ہے اور میاں صاحب کو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ نہ ہی سینیٹر عطا صاحب نے اور نہ ہی میاں جاوید لطیف صاحب نے اور نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز صاحب یا کسی بھی دیگر جو ہماری پارٹی کے لیڈران ہیں، کسی نے بھی کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں دی کہ فلاں تاریخ کو میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں، اور نہ ہی پارٹی کا یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. 23 مارچ سے پہلے یہ ڈیٹ آ گئی نا کہ 23 مارچ سے پہلے وطن میں ہوں گے. اب یہ بتائیے کیا میڈیکل رپورٹ کے مطابق جو انہوں نے وہاں سے بھیجی ہیں، پتہ تو نہیں چل رہا کہ ان ڈاکٹر کو انہوں نے دکھا لیا ہے، تو کیا ڈاکٹر نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ جا سکتے ہیں اگلے 10 15 20 دن یا مہینے بعد؟ ابھی میں عرض کرتا ہوں، آج بھی رات کو بھی اور آج بھی جو ٹاک شوز میں اس میں یہ باتیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں کہ جی ان کا ویزا ریجیکٹ کر دیا گیا کیونکہ وہ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے. 1.5 سے 2 سال تک میاں نواز شریف صاحب کی تمام رپورٹس جو UK کی وزارت داخلہ ہے ان کے پاس اور پاکستان کے جو متعلقہ ڈاکٹر تھے ان کے پاس تمام قسم کی رپورٹس ان کے پاس موجود تھیں، اور اسی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب کا جو ویزا تھا وہ ایکسٹینڈ ہوتا رہا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کرونا کی صورتحال آ گئی اور ہاسپٹلز نے کسی بھی قسم کے آپریشن بند کر دیے. اب میاں صاحب کی بیسک جو مین سرجری ہے وہ ہونی ہے، اور اس کے بعد میاں صاحب کو جب ڈاکٹر اجازت دیں گے کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں اتنا لمبا، تو پھر میاں صاحب پاکستان واپس تشریف لائیں گے. سرجری کا آج پتہ چلا ہے جس کا باجوہ صاحب آپ انکشاف کر رہے ہیں، لیکن یہ جو آج آپ نے انکشاف کیا نا سرجری ہونی ہے، وہ صرف سرجری تک معاملہ رکا ہوا ہے. اب وہ سرجری پتہ نہیں پاکستان میں ہو رہی ہے سر یا لندن میں ہو رہی ہے. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب. سر یہ باتیں جو ڈیل کی بار بار ہوتی ہیں تو اس میں کتنی صداقت ہے کہ جناب بڑا اہم کردار ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور جس حوالے سے آج شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں وزیر داخلہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے جتنی باتیں ہو رہی ہیں میاں صاحب کے آنے کی ڈیل کی، یا 5 جنوری سے بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور سے نکلیں گے حکومت گرانے کے لیے، تو یہ صرف خام خیالی ہیں اور صرف باتیں ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے حکومت کب جا رہی ہے کب نہیں جا رہی، پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا اپوزیشن سیریس ہے ان کی جگہ لینے کے لیے، کیونکہ جو ملک کے اس ٹائم پہ فائنینشیل حالات ہیں، جو سیکیورٹی کنڈیشن ہیں، جو انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہے، جو امریکہ اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، جو عرب دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس ٹائم پہ کوئی بھی آدمی جو ہے جو بھی ذرا سمجھ رکھتا ہو وہ حکومت کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہو. دوسری جگہ بہت ساری قباہتیں ہیں. مسلم لیگ جو ہے ظاہر ہے اپوزیشن کے اندر ہے، اور دیگر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اگر کسی بھی ڈیل کی نتیجے کے اندر آئیں گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ظاہر ہے ان کو اگلوں کو بھی کچھ نہ کچھ ان کو دینا پڑے گا، یعنی کہ ان کی کچھ ڈیمانڈز ہوں گی. اور ظاہر ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ تو اس ٹائم پہ کوئی ڈیمانڈ کر ہی نہیں رہی،
کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ تو بہت مشکل حالات کے اندر ہے نا، کرائسس کے بعد ایک کرائسس ختم نہیں ہوتا کہ 10 اور جنم لے لیتے ہیں، تو موجودہ حکومت کے پاس جو ہے وہ کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن جو اپوزیشن ہے وہ ظاہر ہے ڈیمانڈنگ ہے، اس لیے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا۔ دوسری بات اس کے اندر جو اہمیت کی حامل ہے کہ دیکھیں ڈیلز کی باتیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ میچیور نہیں ہوتی پھر ایونچولی۔ لیکن ماضی کے اندر ایسا ہوا بھی ہے، حکومتیں آئی ہیں، حکومتیں گئی بھی ہیں، اور یقیناً اہم اداروں کا اس کے اندر کردار رہا بھی ہے، اور یہ کردار جو ہے یہ تو خود بھٹو صاحب کے دور کے اندر انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ آئی ایس آئی کے اندر ایک پولیٹیکل سیل کا جو ہے وہ قیام کیا تھا۔ اس کے بعد 3 حکومتیں مسلم لیگ کی آ چکی ہیں، 3 حکومتیں پیپلز پارٹی کی آ چکی ہیں، اور اب موجودہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ انہوں نے ابھی تک وہ پولیٹیکل سیل ختم نہیں کیا۔ اگر وہ پولیٹیکل سیل اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے تو وہ تو پھر اپنا کام کرے گا۔ اب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ یہ ٹی وی کا اینکر کا پروگرام کیوں کر رہے ہیں، بھائی اس لیے کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، کیمرہ مین کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوگا۔ اسی طریقے سے جو پولیٹیکل سیل ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ کام ہے، اور ظاہر ہے یہ یاد رکھیے کہ پاکستان آرمڈ فورسز کا جو اوتھ ہے وہ اور سول کا اوتھ جو ہے وہ بہت فرق ہے۔ پاکستان آپ یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ خود پڑھیے اس کو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ لکھتے ہیں کہ وی ول ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا ول آف دا نیشن، ہم عوام کی امنگوں کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں گے، یہ فوج کا جو ہے وہ اوتھ ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو سول اوتھ ہے جو کہ ہمارے بیوروکریسی لیتی ہے یا ہمارے جو وزراء لیتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ وی ول ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا ول آف دا گورنمنٹ، ہم حکومت کی مرضی کے مطابق کام کریں گے۔ اب یہ کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، یہ تو بڑی اہم بات بتائی آپ نے، بالکل یہ تو حالانکہ سول میں ہونا چاہیے تھا، یہ ملٹری ہے۔ جیسے بلال غفار صاحب، منی بجٹ کی منظوری اتحادی ساتھ دیں گے آپ کا؟ کیونکہ آج شیخ رشید صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ منی بجٹ سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، جبکہ اپوزیشن اس بات پہ آج متفق ہے کہ اس سے ہم منظور نہیں ہونے دیں گے۔ جی میں علی سرور بھائی میں اس پہ بھی جواب ضرور دوں گا، لیکن مجھے یہ ابھی آپ نے ایک جو ڈیل کی اور باتیں کی تو ایک سوال میرا ذہن میں آ رہا تھا ابھی آپ کی باتیں سن رہا تھا کہ وہ ووٹ کو عزت دو کیا بیانہ نیریٹو، وہ انقلاب کی باتیں کرنے والے، وہ جو روز اداروں پہ اٹیک کرنے والے، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اور اب یہ باتیں کہ ہم آ رہے ہیں، حکومت جا رہی ہے، تو ایسی تاریخیں پچھلے سال بھی آئی تھیں، سینٹ سے پہلے بھی آئی تھیں، سینٹ کے الیکشن کے بعد وہ مریم نواز نے کہا تھا آر یا پار ہو گیا ہے، پھر دسمبر 31 کی تاریخ تھی اور آج اس کو پورا 1 سال ہو گیا ہے، اور اب مارچ کی تاریخیں آ رہی ہیں۔ بالکل پچھلے دسمبر میں بھی کہا، میں اتنا وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو سو کالڈ اپوزیشن ہے، جو ایک وقت میں پی ڈی ایم بنی تھی، پی ڈی ایم تو فوت ہو چکی ہے، یہ سب لوگ پرانی تنخواہ پہ ہی کام کریں گے، اور جو اگلا آنے والے جو الیکشنز ہیں اس میں بھی پی ٹی آئی کی جو ہے 5 سال بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی لوگ جہاں تک آپ نے منی بجٹ کی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ٹیکس ریشنلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، جہاں پہ ٹیکس کی پہ زیادہ چھوٹ تھی تو ان پہ ہم نیٹ جو ہے وہ اس کو تو اس پہ عوام پہ بوجھ پڑے گا نہیں پڑے گا اس کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں جو ٹیکس انوملیز ہیں، جہاں جہاں سبسڈیز ہیں، اب یہ حکومت کی وہ سخت نہیں ہے، نہ ہی یہ ایک لانگ ٹرم ماڈل ہے کہ حکومت جو ہے وہ سبسڈیز دیں، لیکن ہمارا جو ہمیشہ سے مشن رہا ہے کہ جو بالکل لوور طبقہ ہے ان کو ہم ڈائریکٹ ٹیکس سبسڈیز دے رہے ہیں، اور ہم اس میں چاہے روزمرہ کھانے کی چیزیں اس میں ڈائریکٹ سبسڈیز دے رہے ہیں، چاہے بجلی کے بل ہوں اس میں ہم ڈائریکٹ سبسڈیز تو یہ ختم کریں گے آپ تو ظاہر فرق تو پڑے گا نا بلال غفار، پھر تو مہنگائی تو ہے۔ ہم یہ نہیں ختم کر رہے، میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ جو لوور طبقہ ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جہاں پہ سیلز ٹیکس کو ہے اس کو ہم یونیفارم ریٹ پہ کرنے جا رہے ہیں، جہاں پہ پرائس انوملیز ہیں وہ پرائس انوملیز جو ٹیرفس ہے وہ انوملیز ہے وہ ختم کر رہے ہیں، کیونکہ اب یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں تو پھر بلال غفار تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے نا، پھر اگر یہ سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا لوور مڈل کلاس فیملیز کو، تو یہ بتا دیجیے منی بجٹ لایا ہے پھر کیوں جاتا ہے؟
عوام پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو منی بجٹ آیا کیوں ہے؟ ظاہر اور پیسہ چاہیے گورنمنٹ چلانے کے لیے آپ کو، تو نئے ٹیکسز میں اضافہ بھی ہوگا، سبسڈی آپ ختم کر رہے ہیں سارے، تو اس کا مطلب ہے عام آدمی کو کوئی فرق۔ اچھا چھوڑا مجھے بریک لینے کا جا رہا ہے، تھوڑا سا بریک لے لوں، بریک کے بعد سے ہم بات کریں گے، اور شریف ممتاز صاحبہ، باجوہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عبداللہ گل صاحب، ان تینوں سے ہم پوچھیں گے کہ بلال غفار صاحب جو کہہ رہے ہیں یا گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا عام آدمی کو منی بجٹ سے، اور منی بجٹ کو پہلی بار نہیں ہو رہا کہ کوئی گورنمنٹ میں آنے سے پہلے جو پچھلی حکومتیں تھیں وہ منی بجٹ لاتی رہی ہیں، تو اس وقت اگر فرق نہیں پڑتا تھا عوام کو تو اب کیوں فرق پڑنے لگا ہے؟ اس پر بات کریں گے، اس بریک کے بعد کہیں میں جائے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر۔ متحدہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ منی بجٹ سے مہنگائی کا ایک اور طوفان آ جائے گا، ڈالر 181 سے اوپر ہو چکا ہے، بجلی گیس سمیت اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی جان نکال دی ہے۔ اب ہوگا کیا، کیونکہ ماضی میں بھی آتے رہے ہیں منی بجٹ، اور اس طرح بلال غفار کہہ رہے ہیں کہ اس منی بجٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ عوام پر کوئی اضافی ٹیکس لگانے ہم جا رہے ہیں یا ان پہ کچھ بوجھ پڑے گا، کیونکہ اور شیخ رشید نے بھی کہا ہے منی بجٹ سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ منی بجٹ کی منظوری اتحادی کیا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے یہ بھی سوال ہے، لیکن اپوزیشن کے سامنے یہ سب سے بڑا سوال یہی ہے جو بلال غفار بھی کہہ رہے ہیں۔ شریف ممتاز صاحب کیا کہیں گی؟ منی بجٹ تو ظاہر ہے آپ کی گورنمنٹ تھی یا نون لیگ کی، منی بجٹ تو آتے رہے ہیں، اس منی بجٹ میں وہ یقین دہانیاں کرا رہی ہے گورنمنٹ کہ جی عام آدمی پر تو فرق نہیں پڑے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بلال غفار بہت ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ ان کے بولنے میں لڑکھڑاہٹ تھی، اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ غریب آدمی پہ اثر نہیں پڑے گا، مجھے یہ بتائیے کہ علی سرور کہ اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے یا کوئی اور چیز مہنگی ہوتی ہے تو اس کے اثرات براہ راست عوام پر پڑے گا، بالکل ٹھیک ہے نا، اس کے اثرات کہاں جاتے ہیں؟ نیچے ہی جاتے ہیں نا اس کے اثرات، اور نیچے کون ہے؟ وہ غریب عوام جس کے منہ سے روٹی کا نیوالا چھین لیا گیا ہے۔ اب آپ منی بجٹ کی طرف جا رہے ہیں اور منی بجٹ جو ہے وہ اگر ظاہر ہے یہ منظور کروا لیں گے، اور جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے ابھی کسی اور کی بات کی، میں تو ان کی بھی بات کروں گی کہ آج میں نے پڑھا کہ جو K4 ہے ہمارا، اس کا بجٹ آپ نے کم کر دیا۔ جب وہ ان کے نفیس لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو یا اپوزیشن میں تھے تو وہ K4 پانی کراچی کا نعرہ لگاتے تھے۔ آج ان کی خاموشی بڑی معنی خیز ہے کہ K4 کا منصوبہ جو ہے پانی کا مقدار بھی کم کر دی گئی ہے اور اس کا بجٹ بھی کم کر دیا فیڈرل گورنمنٹ نے، تو ظاہر ہے وہ تو کہیں نہ کہیں ایک اور وزارت دے کے یا کچھ اور مراحت دے کے ان سے۔ اچھا یہ چیز بڑی اہم بات کر رہی ہیں آپ کہ K4 کے منصوبے کے حوالے جو رقم مختص کی گئی تو اس میں بھی کمی کر، بلال غفار صاحب یہ صحیح بات ہے؟ یہ جی میں ابھی لائن پہ ہوا ہوں، آپ ذرا ریپیٹ کریں گے کیا بات؟ شریف ممتاز صاحب فرما رہی ہیں K4 کے حوالے سے بھی جو بجٹ تھا اس میں بھی وفاقی حکومت نے کمی کر دی ہے، تو یہ تو بڑا ہنسی آتی ہے علی سرور صاحب کہ یہ پیپلز پارٹی والوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں ملتا، یہ اپنی کوتاہی کے بارے میں بتائی نہیں کرتی۔ ان سے پوچھے K4 کا پروجیکٹ کرنا کس نے تھا؟ سندھ حکومت نے کرنا تھا، 25 ارب روپے اس پہ لگ گئے، اور اس پہ سندھ حکومت نے اپنے 50% اپنا کہنا وہ اپنا شیئر دیا۔ یہ پچھلے 2007 سے لے کے پتہ نہیں کب یہ 14 سال سے یہ پروجیکٹ بن رہا ہے، اور یہ کہنا اس کا بعد میں پتا چلا کہ ڈیزائن اور یہ پروجیکٹ ہی غلط بنا ہے۔ اب ڈیزائن چینج ہوتے رہے، بالکل پروجیکٹ ہو یا KCR کا پروجیکٹ ہو، یہ وفاقی حکومت 100% اس کو اون کر رہی ہے، معاوضہ کے تھرو یہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، اور 260 ملین گیلن پانی اکتوبر 2023 تک ہم کراچی تک پہنچا دیں گے۔ اس کی مالیت جو 25 ارب روپے کا جو پروجیکٹ تھا، یہ اب پروجیکٹ 125 ارب روپے تک پہنچے گا، اور یہ 100% فنڈڈ بائی وفاقی حکومت ہوگا۔ شریف ممتاز صاحبہ اس میں تو کہہ رہے ہیں کٹوتی نہیں ہوگی بلکہ مکمل کر کے دیں گے، حالانکہ آپ نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا۔ ہاں بالکل علی سرور، جس طرح بلال بھائی کہہ رہے ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے، ہم ابھی جاگ رہے ہیں، سوئے نہیں ہیں۔ کتنے ارب روپے کراچی کا پیکیج، پھر کتنے ارب روپے 1100 ارب سے پہلے 160 پھر 1100 ارب، وہ پیکیج بھی ہمیں مل چکے ہیں میرے خیال سے۔ وفاقی گورنمنٹ 444 سکھر میں کھڑے ہوئے کہا تھا، ہمارا NFC بھی ہمیں وفاقی گورنمنٹ پورا دے چکی ہے، اور اس کے بعد جو گورنمنٹ بات کر رہی ہے، دیکھیں بلال بھائی ذرا پڑھ لیا کریں، صرف ہمدردی میں جو ہے نا وہ جھوٹ عوام کو نہ بولیں، آپ لوگوں کی بہت عادت ہے۔ دیکھیں آپ لیں، بالکل ہم منی بجٹ کی بات کر رہے تھے، آپ چلے گئے منی بجٹ میں کیا لگتا ہے؟ اچھا منی بجٹ کے حوالے سے آپ اس کا مطلب ہے کہ باجوہ صاحب آپ بھی مطمئن نہیں ہیں، شریف ممتاز صاحب آپ بھی، باجوہ صاحب آپ مطمئن اس بات سے کہ بوجھ نہیں پڑنا عوام پہ، لوور مڈل کلاس پر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہتا جو کوئی انسلٹنگ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ جب ڈالر 181 روپے پہ چلا جائے گا، جب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہر 15 دن کے بعد 4 پہ جو لیوی ٹیکس ہے وہ بڑھے گا،
जब जब डॉलर बढ़ेगा, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, जब गैस की कीमत ये बढ़ाते हैं, जब ये बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, जब जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव जा रहा है, नीचे से नीचे जा रहा है, Yes, तो बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारी इंपोर्ट जो है वो बढ़ रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है। इमरान न्याजी साहब खुद कहते हैं कि जब इंपोर्ट जो है वो बढ़ती है तो फिर एक्सपोर्ट कम होती है, तो फिर डॉलर ऊपर जाता है। अरे भाई, आप किस बीमारी का इलाज है? आपने तो कहा था कि मेरे पास 100-200 आदमियों की टीम है, हम पहले 30 दिनों में करप्शन खत्म करेंगे, रोजाना 10 से 12 अरब रुपए की खत्म कर देंगे जो करप्शन है। फिर वो इनके एक बड़े जाले हैं, वो कहते थे कि वो जब इमरान खान आएगी जी, इमरान सही साहब की बात कर रहे जो हैं। है ना वो वहां से बैरून मुल्क से लाएगी और दो अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारेगी। अब देखें कि इनके, और ये कहते थे कि जब 1 रुपया कीमत कम होती है डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की, तो अरबों खरबों डॉलर के कर्जे बढ़ जाते हैं। तो भाई अब नहीं आपके कर्जे बढ़ रहे, अब डॉलर आपको 120-22 रुपए में मिला था, आप 181 पे लेकर के आगे हैं। ये कैसे जाहिर लोग कर्जा बढ़ गया, इनको उससे समझ ही मतलब नहीं है कि बिल्कुल जी मिनी बजट से असर पड़ना है। अब अब्दुल्ला साहब क्या कहेंगे आप? जो गुफ्तगू हो रही है कि मिनी बजट से वैसे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, शेख रशीद साहब तो ये कह रहे हैं, और बिलाल गफार साहब भी ये कह रहे हैं कि जी इससे लोअर मिडिल क्लास मुतासर नहीं होगा, जो हम सब्सिडी दे रहे थे वो मुसलसल दे ही रहे हैं आम लोगों को, तो बराह रास्त इसका फर्क नहीं पड़ना। देखिए, जहां तक ये कहना है कि आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता, पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा कि आम आदमी किसको तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान के आदाद और शुमार के जो इंटरनेशनल हैं उसके मुताबिक इस टाइम पे 35% वो लोग हैं जो सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं और बमुश्किल एक वक्त की रोटी दिन में खा रहे हैं। 2 वक्त की मैंने नहीं कहा, 1 वक्त की रोटी की बात कही है। तो आम आदमी किसको तस्वर किया जाता है? इस टाइम पे मिडिल क्लास एलिमिनेट हो रही है पाकिस्तान से, और मिडिल क्लास अगर एलिमिनेट हो जाती है तो फिर ऐसी जगह के अंदर जो है या खुदा न खास्ता एनार्की आती है या फिर रेवोल्यूशन आता है। बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि पाकिस्तान के अगले आने वाले वक्तों में क्या होगा, अगर मौजूदा निजाम चलता रहा तो मैं नहीं समझता कि वो चाहे PTI की हुकूमत हो या किसी और आने वाली हुकूमत का हो, वो चलेंगे नहीं ये निजाम, और पाकिस्तान अब इकट्ठा नहीं चल सकता। इसमें से एक को जाना पड़ेगा और पाकिस्तान रहने के लिए बना है इंशाल्लाह। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बातें कि अगले 5 साल हमने रहना है या किसने, ये तो बिलाल गफार कह रहे हैं ये तो 5 साल पूरे करने ही हैं, अगले 5 साल भी हम ही हैं। हकायक जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि जो सियासी हुकूमतें होती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी लाइफ जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, वो ज्यादा से ज्यादा 4 साल होती है, 5 साल होती है, और उसमें भी 3.5 साल वो होते हैं जो उनके अमल के होते हैं, और बाकी 1.5 साल जो है वो साजिशें और दीगर चीजों में अप डाउन में गुजर जाते हैं। इलेक्शन की तैयारी में आप 3 साल 3.5 साल में आप कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं करते, बल्कि मिड टर्म प्रोजेक्ट भी नहीं करते, आप जो है वो करते हैं शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। जहां तक कहना है कि पाकिस्तान की अवाम किसके साथ है, देखें चाहे वो इदारा हो या हुकूमत हो या मीडिया हो, वो अवाम के अंदर से ही लोग आते हैं, और अवाम की पल्स जो है वो इस टाइम पे जो है वो बगावत की है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अभी मैं आपको बिल का बता देता हूँ। मेरा अपना घर है और वो मेरे गांव के अंदर है, और एक बल्ब भी नहीं इस्तेमाल हुआ, यानी कि 1 यूनिट नहीं इस्तेमाल हुई, और उसके ऊपर 2500 रुपए बिल आया है। 1 यूनिट भी नहीं, क्योंकि हमने पीछे से बंद कर दिया, और खुद मीटर की तस्वीर जो है वो कहती है कि 1 यूनिट नहीं इस्तेमाल हुआ। मेरे एक जानने वाले हैं, उनका बिल आया है, आज ही आए थे, 300 रुपया बिल आया है, गरीब आदमी है, और 300 रुपए के बिल के ऊपर पिछली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है वो 3200 रुपए लगाए हैं। आप कहते हैं कि आम आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब क्या आम आदमी का देखें मानते हैं, अब उसके कम से कम उसकी सिसकियों को उसकी आहों में तो ना तब्दील करे ना प्लीज, मतलब आम आदमी की तौहीन ना करें। मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती की बात है, वो हमारे लोग हैं, और डरे उस वक्त से कि जब पाकिस्तानी कौम जो है वो बगावत के ऊपर बड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ये अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बड़ी बात है। बिलाल गफार साहब, तो फिर ये आप तो कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट के जाहिर है आपके अलावा दीगर लोग भी हैं जो आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना, मिनी बजट तो आते रहे हैं, और इस वक्त जितनी महंगाई है
اور تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ مزید اگر ڈالر اوپر ہوتا ہے یا پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوگا، لیوی ٹیکس تو ظاہر 4 روپے اوپر کرنا ہی ہے آپ نے، تو پھر تو مزید اور نیچے چلی جائے گی یہ عوام جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ 35% وہ لوگ ہیں جو صرف دن میں ایک وقت کا کھانا جن کو میسر ہے۔ سر پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو فیکٹس اینڈ فگرز بتائے جاتے ہیں وہ غلط بتائے جاتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے جو صاحب فرما رہے تھے نیگیٹو گروتھ ریٹ کا، میری ان سے مدبانہ گزارش ہے جا کے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ دیکھ لیں، آئی ایم ایف کی ویب سائٹ دیکھ لیں، ورلڈ بینک کی ویب سائٹ دیکھ لیں۔ اس بار انشاءاللہ تعالیٰ ہم 4.5 سے 4.5% جی ڈی پی گروتھ اچیو کرنے والے ہیں۔ اس سال پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایکسپورٹ ہونے نمبر جانے جا رہا ہے۔ اس سال پاکستان کی ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ ہسٹری میں اتنا ایک سال میں ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ نہیں ہوگا جو اس سال ہوگا۔ اس سال پاکستان کے جو ریمیٹنسز ہیں ہسٹوریکل ہائی پہ ہیں۔ اس سال آپ کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہسٹوریکل ہائی پہ ہے۔ آپ کے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جو ایکسپینشن ہوئی ہے، جو آپ کے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جو انویسٹمنٹ آیا ہے، اس سے اگلے 2 سے 3 سال میں 5 سے 6 بلین ڈالر کا سالانہ ٹیکسٹائل میں اضافہ ہوگا۔ یہ وہ لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں جس کے اثرات، جس کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جہاں تک انہوں نے مہنگی بجلی کی بات کی تو میں یہ یہاں پہ ان سے سوال کرتا ہوں کہ وہ آئی پی پیز کے کانٹریکٹ جو پی ایم ایل این کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت کر کے گئی تھی، وہ کیپیسٹی پیمنٹس، چاہے آپ بجلی گھروں یوز سے کریں نہ کریں، بالکل ضرورت سے زیادہ ہے جب آپ بجلی لیں یا نہ لیں، آپ نے ان کو سال کے پیسے دینے ہیں۔ جو 350 ارب روپے 2013 میں جو سالانہ کیپیسٹی پیمنٹس بنتی تھی، آج وہ جو ہے کیپیسٹی پیمنٹس 950 ارب اور اگلے سال 1200 ارب روپے آپ کو کیپیسٹی پیمنٹس دینی ہے، جو 6 روپے پر یونٹ پڑتی ہے۔ یہ معاہدے کیا عمران خان نے کیے تھے؟ یہ ایگریمنٹس عمران خان نے کیے تھے؟ وہ ایل این جی کے کانٹریکٹ کہ آپ ایل این جی لیں یا نہ لیں، آپ نے یومیہ $2.25 لاکھ آپ نے دینے ہیں، یہ کانٹریکٹ عمران خان نے کیے تھے؟ یہ بتائیں مجھے۔ اور جہاں تک میں آپ کو یہ منی بجٹ کی بات بتا رہا تھا، تو ہم جو لگژری گڈز ہیں اس کے امپورٹ مہنگا کر رہے ہیں تاکہ آپ کا جو امپورٹ پہ جو کرنٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو۔ ہم وہ ہر غیر ضروری امپورٹ کو پہ ہم ریسٹرکشنز کر رہے ہیں تاکہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو بیلنس ہے، وہ جو ہائی انرجی کاسٹ کی وجہ سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے، ہم اس پہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر 15 دن کے بعد 4 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں قانون اجازت دیتا ہے 25 سے 30 روپے تک کی کہ آپ ہے نا پی ڈی ایل پر لیٹر لیں۔ اور پچھلے دنوں میں جب آئل کی پرائس $80 تھی تو ہمارا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی صرف 3 روپے تک آ گیا تھا۔ اور سیلز ٹیکس جو ہم 17% چارج کرتے ہیں، سیلز ٹیکس کی جو اوسط تھی وہ 2% اور 3% پر آ گئی تھی۔ یہ تو باجوہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پر؟ بلال غفار صاحب نے کہہ رہے ہیں جی اپنے فیکٹس اینڈ فگر درست کر لیں۔ بلال غفار نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، مجھے صرف 2 باتوں کا جواب دینا ہے۔ سنا دی انہوں نے آپ کو۔ اگر یہ ان کی سب باتیں ٹھیک ہیں، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، کاٹن کی ایکسپورٹ جو ہے وہ جو اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں بڑھ رہی ہیں، اور یہ سارا، تو پھر ڈالر 120 سے 181 پہ کیوں چلا گیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، صرف دوسری بات اور لمبی نہیں کروں گا، جب پیٹرول کا ریٹ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $19 ارب کا چھوڑ کے گئی بات سن لیں پلیز، وہ غلط پالیسیاں تھی جو جب پرانی حکومتوں کی وجہ سے ہمیں بھگتنا پڑا۔ $19 بلین کا خسارہ باجوہ صاحب۔ ہم نے 3.5 سال کی حکومت میں ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ لون واپس کیے، سب سے زیادہ انٹرسٹ ہم نے پے کیا ہے۔ وہ وہ انٹرسٹ یہ وہ لونے جو ہم واپس کریں، کیا وہ عمران خان نے وہ لونے لی؟ باجوہ صاحب اس کا جواب دے دیں، آپ کو بگاڑ کر کے گئے ہیں جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ان 2 چیزوں کا ڈفرنس بتا دو بس۔ ہمارے 5 سال کی حکومت میں جو انٹرسٹ پیمنٹ اور ڈیٹ سروسنگ ہوگی وہ $50 بلین سے زیادہ ہوگی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ آپ 5 سال کی بات میں بات مت کیجیے، آپ جو بات ڈالر 81 پہ کیوں ہے اور پیٹرول 145
42 रुपए में क्यों है, जबकि 82 रुपए पर बैरल था रेट, $82 और आज $67 है जी बैरल बिलाल का साहब, रेट। ये जो फर्क है, आज आवाम ये भी जानना चाहती है, बताओ जो इसका बात क्या कर रहे फर्क हैं है? ये। कैसी बातें करते हैं? $78 पे आपका ब्रेंड चल रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप अपने उन लोगों को बुलाए करें जिनके पास आप facts and गली figures करते देना हैं सही या हो। आपको इल्म ही नहीं है गुमराह ना कि करें आपकी आप लोग। गवर्नमेंट किधर गई है? शब्बर ज़ादी कहता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका आप है, अपनी बात आप झूठ करें, ये बोल रहे बताएं, हैं। नेशनल टीवी में बैठ के कुछ खुदा का खौफ करो, कितने ड्रामे किए आपने। आपने $65 नहीं है बाजवा साहब, वो कह रहे हैं $65 नहीं है, गलत फिगर काउंट कर रहे हैं इस पर। जो अच्छा जो बात कर रहे थे महंगाई की, अब्दुल्ला गुल साहब ये जो बात कर रहे हैं, तो खुशखबरियों का गुलदस्ता दे दिया बिलाल गफ्फार ने, तो हिस्ट्री में जो काम कभी नहीं हुए इस गवर्नमेंट ने किए। देखिए, ये बात लिख के देते हैं सारी चीज जो भी है, मैं ये नहीं, मैं बड़े काबिल एहतराम है हमारे मौजूद मेहमान, मैं तो जानता नहीं हूँ और वो शायद मुझे भी नहीं जानते, लेकिन जो बातें हैं, अगर गवर्नमेंट इतनी मजबूत है और इतनी उसको, इसीलिए तो वो कह रहे हैं अगले 5 साल भी हमारे हैं। लिख के दे दे, एफिडेविट दे दे लोगों को कि हाँ जी ये खुशखबरी है। इफ दे आर सो कॉन्फिडेंट, व्हाई नॉट, देयर इज नो हार्म। सर कॉन्फिडेंट बिलाल गफ्फार तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, ये तो शमी मुमताज साहिबा भी खामोश हो गई हैं, वो सुन रही हैं सारी बातें। Facts and figures reported at the State Bank site, at the Pakistan Bureau Statistics site. देखिए These are not फैक्ट्स my एंड फिगर्स, numbers, these are स्टेट not बैंक fudged- स्टेट बैंक की fudged बात कर numbers. रहे हैं, वो स्टेट बैंक जिसका गवर्नर जो है IMF और वर्ल्ड बैंक अपॉइंट कर रहे हैं, क्या वो स्टेट बैंक जिसका जो है वो आप पाकिस्तान IMF की कॉन्स्टिट्यूशन के वेबसाइट नीचे पे नहीं देख आता, लें, पाकिस्तान वर्ल्ड लॉ बैंक के की नीचे नहीं वेबसाइट आता। पे चले जाएं, What are we एशियन talking डेवलपमेंट about? I बैंक की think चले जाएं, we पाकिस्तान should, ब्यूरो, हमारा मुल्क है स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पाकिस्तान, पे हमें चले अपने जाइए। पाकिस्तान से मोहब्बत पुरानी करनी हुकूमतों चाहिए, की तरह हम ना कि नंबर पार्टियों नहीं से करते। मोहब्बत करनी चाहिए, शख्सियात से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। हमारे मुल्क में गरीब आदमी पिस गया है, मजबूर हो गया है, और अब मिडिल क्लास तबका जो है वो पिस गया है। इंटरनेशनली आप देख लें, आप कहाँ खड़े हैं, प्लीज हमें अपने मुल्क की मफाद के मुल्क के अंदर मफाद रखना में चाहिए। फैसले वो करने मैं चाहिए, मानता लेकिन हूं कि इसका पार्टी जवाब नहीं दिया पॉलिसी बिलाल का गफ्फार आपने कि दिफा करना चाहिए, $100 लेकिन 181 पे क्यों है? पार्टी की मोहब्बत में हमें जी, शहीद आगे साहब। नहीं चलना चाहिए कि हम जो है वो हर चीज को जो है वो तलपट करके रखते। दिस इज आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू सर। अली सरवर, जी 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 फरमाइए, आवाज आ रही है आपकी। अली सरवर, जी जी फरमाइए। हाँ, मैं खामोश इसलिए थी कि देखें इन्होंने वही अपना रवैया इख्तियार किया जो ये असेंबलियों में करते हैं, जब जवाब नहीं बन पड़ता तो चीखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल नॉर्मल एक प्रोग्राम चल रहा है। वो कह रहे हैं जी, गुस्सा इस बात पे आ रहा है उनको, कह रहे हैं गलत फिगर दे रहे हैं आप लोग। और दूसरी बात ये कि जो उम्मीदें बनाई हैं, बिल्कुल गुल साहब की बात को मैं सेकंड करूंगी कि ये लिख के दे दें उस पेपर के ऊपर कि उन कंपनियों को क्या गैस फराहम की जा रही है, उन तमाम इंडस्ट्रीज को गैस फराहम की जा रही है, उन तमाम इंडस्ट्रीज को बिजली फराहम की तो जा ये रही है। गलत माहिदे किए, वो यही तो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी नून लीग गलत माहिदे करके गई है, भुगतना हमें पड़ रहा है। हाँ, ये इनका वतीरा है ना, ये इनका वतीरा है कि हम सब कुछ गलत करके गए। मैंने एक सवाल पूछा था कि जो रोज की करप्शन थी हम दो हुकूमतों की, मुझे बिलाल गफ्फार उसका जवाब दे दे, वो $10 अरब या 10 अरब रुपए वो कहाँ रोज जा रहे हैं 3 साल में, मुझे उसका जवाब दे दे बिलाल गफ्फार। 2 सवाल है बिलाल गफ्फार साहब, एक तो $181 पे क्यों है, सब कुछ दुरुस्त है, तो फिर करप्शन अगर आज नहीं हो रही तो फिर वो करप्शन के पैसे की बचत हो रही है कि गवर्नमेंट को? देखिए, ये जितने भी बैठे हुए मैं इनको बता दूं कि एक पॉलिसी होती है मार्केट एक्सचेंज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की। हमने पिछली हुकूमत जो इसाक डायर की हुकूमत थी जिसने 20 से 22 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया सिर्फ डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, और मिफ्ता इस्माइल जो PMLN के हैं, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने एक निजी टीवी को एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये जो हमारी पॉलिसी थी कि जो हमने डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था ये हमारी गलत पॉलिसी थी। जब आप डॉलर को कंट्रोल करते हैं तो आप एक्सपोर्ट को महंगा कर देते हैं और इंपोर्ट को सस्ता कर देते हैं, जिसकी वजह से, और मैं आपको बताऊं कि हमारी हमेशा जो पॉलिसीज रहती हैं वो रहती हैं कंजम्पशन लेड ग्रोथ। हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ, जो सस्टेनेबल ग्रोथ होती है, हमारा फोकस उस पर है। तो और दूसरी बात, जहां तक एक्सचेंज रेट की बात है, तो मैं इनको बता दूं कि एक चीज होती है जिससे आपका एक्सचेंज रेट का रेट जो होता है वो सेट होता है, जिसको कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो ये पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है। उस हिसाब से आपका एक्सचेंज रेट जो है वो मेंटेन होता है। मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान की सिचुएशन के बाद आपके डॉलर पे
اثر پڑنا تھا جی، پریشر پڑنا تھا اس میں یہ بھی سمجھتا ہوں، میں یہ بھی بالکل سمجھتا ہوں باجوہ صاحب کہ یہ جو بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ نے بات کی، ورلڈ بینک چلے جائیں، وہ کہیں کسی کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کچھ ہم کر رہے ہیں اور کتنا بہتری کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ یہ میں عرض کرتا ہوں، یہ آج کی اخبارات نکال کے دیکھ لیں، آج کی اخبارات نکال اور کے ریٹ بھی وہ آپ نے جو بتایا سر وہ وہاں پر $65 گورنمنٹ نہیں کی ہے۔ طرف سے یہ نیوز ہے کہ ہم ہر 15 دن کے بعد 4 روپے لیوی ٹیکس جو ہے وہ بڑھائیں گے، یہ ہماری مجبوری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ اگر اتنی باتیں کرتے ہیں یا لوگوں کو انگلش، یہ ہمیں تو ہر بات کی سمجھ ہے، لیکن آپ نے بات دیکھنی ہے غریب آدمی کی، آپ نے عوام کی بات دیکھنی ہے کہ ہم عوام کو کیا دے رہے ہیں، ہم غریب آدمی کو کیا دے رہے وہ کہہ رہے ہیں۔ ہیں سب اس کچھ کو آپ لوگوں پیٹرول کا کیا مہنگا دے دھرا رہے ہیں، ہے، بجلی مہنگی دے غلط رہے ہیں، قسم ڈالر کے مہنگا معاہدے دے رہے کیے ہیں ہیں، آپ نے۔ ہر چیز مہنگی دے رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کا خوف کریں، کیسے آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ کچھ کام کریں، کچھ ڈیلیور کریں، آپ عوام کے لیے کچھ کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں ڈیلیور کیا ہے، اس لیے تو اگلے 5 سال بھی انہی کے پاس ہیں۔ یہ بالکل ہم نہیں مانتے اس بات کو، انشاءاللہ جس کو عوام ووٹ دیں گے وہ منتخب ہو جائے ہوگا۔ گا، بہت شکریہ اور عوام انشاءاللہ پی ایم۔ بلال غفار صاحب، عبداللہ گل صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ آج عمران خان صاحب نے کہا، وہی پی ٹی آئی اسی بات پر قائم ہے کہ سابقہ حکمرانوں کا کیا دھرا ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس کو درست کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ اگلے 5 سال بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے، ان کے لیڈران کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہمارے ہی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے سرور میری ٹیم کو دی اجازت، مولانا کے بعد۔